بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، تفسیر بالماسور کی مشہور، مستند اور نمائندہ تفاسیر میں سے ایک اہم تفسیر ابن کثیر ہے۔ آج ہم تفسیر ابن کثیر کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے۔ تو اس تفسیر کے مؤلف کا مشہور نام ہے حافظ ابن کثیر، اور مؤلف کا مکمل نام عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن عمرو بن کثیر القریشی الدمشقی الشافعی، یعنی نام ان کا اسماعیل بن عمرو ہے، اسماعیل بن عمرو۔ ابو الفدا ان کی کنیت ہے، عماد الدین ان کا لقب ہے، اور القریشی قریش خاندان سے تعلق تھا، تو یہ نسبت ہے، قبائلی نسبت ہے قبیلے اور خاندان کی طرف۔ الدمشقی، یہ دمشق میں پیدا ہوئے، تو علاقے کی طرف نسبت ہے دمشقی۔ اور شافعی، یہ نسبت ہے ان کی شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے کہ مسالک اربعہ میں سے شافعی المسلک تھے، مسلکن شافعی تھے، تو نام ہے اسماعیل بن عمرو۔ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر القریشی الدمشقی الشافعی۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا عنوان اور ہیڈنگ ہے مؤلف کا مختصر تعارف۔ تو اس تعارف میں آپ مختلف کتابوں سے ان کا تعارف دیکھیں گے، اور پھر انہیں کچھ پوائنٹس میں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ میں 4-5 پوائنٹس بتا دیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، تو انشاءاللہ کچھ اس میں آپ مزید تفصیل اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ 700 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ تفسیر، حدیث اور تاریخ 3 فنون کے ماہر تھے، انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، تفسیر میں بھی، فن حدیث میں بھی، اور فن تاریخ میں بھی۔ تفسیر کے میدان میں بھی ان کا کام ہے اچھا خاصا، حدیث کے میدان میں بھی ہے، اور تاریخ میں بھی ان کی کتاب البدایہ والنہایہ مستند کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اس طرح کی تفصیلات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ان کے اساتذہ اور تلامذہ، شاگرد، شیوخ کون کون سے ہیں یعنی اساتذہ، اور ان کے تلامذہ یعنی شاگرد کون کون سے ہیں۔ تو ان کے اساتذہ میں سے مشہور اپنے وقت کے بہت بڑے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کسب فیض کیا، ان سے تفسیر و تاریخ و حدیث کا علم حاصل کیا، اور ان سے استفادہ کیا۔ وہ بھی مسلکن شافعی تھے اور یہ بھی مسلکن شافعی ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں دمشق کے مشہور علماء میں سے علامہ آمدی ہیں، اور علامہ ابن عساکر بہت بڑے مورخ ہیں، تاریخ پہ بڑا کام ہے ان کا، ابن عساکر کا۔ تو یہ 2 بڑے بزرگ اور بڑے شیوخ ان کے شاگرد ہیں۔ چوتھا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ ان کی تصانیف میں سے 2 تصانیف بہت مشہور ہوئی اور بہت زیادہ مستند مانی جاتی ہیں۔ ایک ان کی تفسیر ابن کثیر، اور دوسری ان کی تاریخ، جسے تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب، اور اس کا مقدمہ بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے مقدمے میں بہت بڑے علوم انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بڑی اہم نکات اور بہت اہم باتیں سمجھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ 2 کتابیں آپ ذہن میں رکھیں، تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن کثیر، ان کی مشہور تصانیف ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے اس کو تفسیر بالروایہ یعنی تفسیر بالماسور میں مستند ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ اور چوتھا عنوان ہمارے پاس وفات والا، تو آپ نے بروز جمعرات 26 شعبان 774 ہجری میں دمشق میں وفات پائی، گویا 74 سال کی عمر میں۔ 700 میں پیدا ہوئے، 774 میں وفات پائی، تو 74 سال کی عمر میں 26 شعبان کو بروز جمعرات دمشق میں وفات پائے۔ اور اپنے جو استاد ان کے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقبرے میں، ان کی قبر کے ساتھ ان کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد آتے ہیں کتاب کے تعارف کی طرف۔ تو جو کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس کا مشہور نام یہی ہے تفسیر ابن کثیر، اور مکمل نام ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم۔ اور کتاب کے تعارف میں آپ کافی تفصیل لکھ سکتے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں آپ کے علم میں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر تفسیر بالماسور کی مستند ترین کتاب ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے، جس کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا خلاصہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس تفسیر
میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صحابہ کرام اور تابعین کرام کے جو اقوال نقل کیے ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث نقل کی ہیں، ان احادیث میں اور ان اقوال میں استناد کا بڑا خیال رکھا ہے۔ استناد سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ مستند ہیں یا نہیں، یعنی ضعیف قسم کے اقوال، کمزور درجے کے اقوال جن کے ثبوت میں کسی طرح کا کوئی ضعف ہے، کوئی اضمحلال ہے، کوئی کمزوری ہے، کسی جگہ کوئی نقص ہے، تو ایسے اقوال، ضعیف اقوال کو چھوڑ دیا، تفسیری اسرائیلی جو تفسیری روایات ہیں ان کو ترک کر دیا۔ بہرحال مستند اور صحیح ترین روایات ہی کو اختیار کیا ہے، اور جہاں کہیں کوئی ضعیف روایت ہے یا کمزور درجے کی روایت ہے تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ روایات کے ذکر کرنے میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو بھی روایت ذکر کریں وہ مستند ہو، اس کی سندن متنن دونوں لحاظ سے، سند کے اعتبار سے بھی مستند ہو اور متن کے اعتبار سے بھی مستند ہو۔ بہت ساری آپ اس کی خصوصیات بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا تعارف لکھنے کے بعد آپ عنوان قائم کریں گے اسلوب تفسیر، تو آپ تعارف تفسیر میں تھوڑا سا تعارف ذکر کر دیں گے کہ یہ تفسیر بالمعصور کی مستند کی تفسیر ہے اور اس میں 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3-4 باتیں لکھنے کے بعد آپ اگلے عنوان پہ آ جائیں گے، اسلوب تفسیر۔ عنوان باقاعدہ لگائیں گے اسلوب تفسیر کا، یہ اگرچہ ذیلی عنوان ہے تعارف تفسیر کا، لیکن عنوان لگانا ہے۔ اس عنوان میں آپ نے اس کا اسلوب ذکر کرنا ہے کہ کس طرز کی تفسیر ہے، اسلوب کیا، انداز کیا ہے۔ ظاہر مین اسلوب تو اس کا یہی ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ پھر تفسیر بالمعصور کا جو انداز ہوتا ہے اس کو ذکر کریں گے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس کو ہر جگہ مد نظر رکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح قرآن ہی کی دیگر آیات کے ذریعے سے ہو سکے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کا پورا اس تفسیر میں تفسیر القرآن بالقرآن بہت زیادہ ملتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح میں آیات پیش کی گئی ہیں قرآن پاک کی دوسری مقامات سے۔ بہرحال ایک غالب حصہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے۔ اور پھر دوسرا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی تشریح اگر قرآن سے نہیں کی گئی تو بھرپور کوشش اس بات کی گئی ہے کہ تفسیر القرآن بالروایہ ہو، تفسیر القرآن بالحدیث ہو، تفسیر القرآن بالسنہ ہو، کہ قرآن پاک کی تفسیر میں کوئی نہ کوئی حدیث پیش کی جا سکے اور آپ علیہ السلام کے سیرت کے واقعات میں سے کوئی واقعہ پیش کیا جا سکے۔ کوئی مرفوع روایت ملتی ہے تو سب سے پہلے اسے ذکر کیا ہے۔ مرفوع روایت اسے کہتے ہیں جس میں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے روایت بیان کرے کہ میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یا میں نے یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے مرفوع روایت کہتے ہیں۔ اور کوئی صحابی حدیث بیان کر دے اور اس میں اس چیز کا ذکر نہ کرے کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے تو اسے موقوف روایت کہتے ہیں۔ اور تابعی کوئی روایت ذکر کرے اور تابعی نسبت صحابی کی طرف نہ کرے، یوں نہ کہے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، تو اسے مقطوع روایت کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں سند کے اعتبار سے روایت کی۔ تو پہلے کوشش کی ہے کہ آیت کی تشریح آیت سے کریں، وہ بات تو گزر چکی ہے۔ پھر تفسیر القرآن بالحدیث میں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرفوع روایات ذکر کی جا سکیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود ہو، صحابہ کرام نے حضور کی طرف منسوب کر کے کسی آیت کی تشریح بیان کی ہو۔ اور اگر وہ مرفوع روایت انہیں نہیں ملتی تو پھر موقوف روایت لے آتے ہیں، اگر موقوف نہیں ملتی تو مقطوع روایت بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن روایات جتنی بھی ذکر کرتے ہیں ان میں اس چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ روایت مستند ہو، اور مستند جو کتابیں بخاری، مسلم یا شاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں، ان مستند کتابوں کی مستند روایات ہی کو ذکر کیا ہے اور اسی پر زیادہ انحصار کیا ہے، اور موضوع روایات تو بالکل ذکر نہیں کی، اور ضعیف روایات سے بھی بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان پر تو خوب نقد کیا ہے، یعنی تنقید کیا ہے، چھان بین کی ہے، انہیں ہٹایا ہے۔ صرف انہی روایات کو، اسرائیلیات میں سے انہی روایات کو لیا ہے جو مذہب کے موافق ہیں یا تفسیر کے موافق ہیں۔ ان سے ہٹ کر باقی تمام روایات جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی ان روایات کو بھی ترک کر۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایات ذکر کر دی اور بس، بلکہ روایات ذکر کر لینے کے بعد ان روایات میں اگر کوئی اختلاف ہے، یعنی کسی آیت کی تشریح میں ایک سے زیادہ روایتیں موجود ہیں اور آپس میں مختلف ہیں، تو ان میں سے ترجیح بھی دی ہے کہ کون سی روایت قابل قبول ہے اور اسے ہم کیوں زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیوں زیادہ قابل قبول قرار دے رہے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر جو ایک طریقہ ہوتا ہے تفسیر بالمعصور کا، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، اس کے بعد پھر اگر وہاں بھی کوئی مواد حدیث میں نہیں ملتا کسی آیت کی تشریح میں تو اقوال صحابہ میں سے لیا، پھر اقوال تابعین میں سے لیا۔ تو یہ ایک ترتیب جو تفسیر بالمعصور کے اسلوب کی ہوتی ہے، اسی ترتیب پر تفسیر ابن کثیر بھی قائم ہے۔ اسلوب تفسیر کے بعد اگلا عنوان قائم کریں
کہ تفسیر ابن کثیر علماء کرام کی نظر میں، تو اس عنوان میں آپ کی کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر میں 8 علماء کرام کے اقوال موجود ہیں، انہیں دیکھ لیں اور اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ پہلا قول ہے علامہ زرقانی کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرز پر اس جیسی کوئی تفسیر تالیف نہیں ہوئی، یہ جتنی بھی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں آج تک، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج تک جتنی تفسیریں بھی لکھی جا چکی ہیں اس طرز پر کوئی اور تفسیر ایسی نہیں لکھی گئی۔ پھر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر اگر سب سے بہتر نہیں تو بہترین تفسیروں میں یقیناً ہے۔ اس طرح حاجی خلیفہ کشف الظنون ایک کتاب ہے جس میں کتابوں کا تعارف ہے، کشف الظنون کے مصنف حاجی خلیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے مستند حدیثوں اور آثار کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے۔ وہی جو تعارف میں نے بات عرض کی کہ احادیث میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ مستند احادیث اور مستند آثار ہی پیش کی جائیں۔ پھر چوتھا قول ہے محدث زائد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حنفی شیخ مصر کے، وہ لکھتے ہیں کہ ہوا من افیض کتب تفسیر بالروایا، کہ تفسیر بالروایا تفسیر بالماثور کی جتنی بھی کتابیں ان میں سب سے زیادہ یعنی کامیاب ترین کتاب تفسیر ابن کثیر ہے۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہمارے ہندوستان کو گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب دوسری کتاب سے بے نیاز کر سکتی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے، جو تفسیر ابن جریر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر لیتا ہے تو اسے پھر تفسیر ابن جریر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تفسیر ابن جریر سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صبحی صالح رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے، یہ بھی علوم القرآن کے ماہر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر ابن جریر طبری کی لگ بھگ بالکل بعض وجوہ سے اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی خصوصیت سند میں دقت نظر، عبارت کی سادگی اور وضاحت و صراحت ہے۔ یہ 3 خصوصیات ڈاکٹر صبحی صالح نے ذکر کی ہیں۔ 7ویں رائے مولانا عبد الماجد دریابادی کی ہے، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہمارے ہندوستان کے گزرے ہیں، جو عربی اور اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں ان کی تفسیریں اور کتابیں موجود ہیں اور بڑے ماہر تھے علم تفسیر کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر بجائے خود اچھی اور مستند ہے، لیکن مفسر پر محدثانہ رنگ غالب ہے۔ تفسیر بھی بہت اچھی ہے اور مفسر محدث ہیں، مثلاً جیسے آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 7 الجہانات سنے، تو ان میں جو ایک محدثین کا گروہ ہے جو اپنی تفسیروں میں زیادہ احادیث پیش کرتا ہے، تو گویا عبد الماجد دریابادی کے نزدیک ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی گروہ سے ہیں، مفسرین کے اس گروہ سے ہیں جو محدثین ہیں۔ 8واں قول مولانا محمد مالک کاندھیلوی کا ہے، وہ فرماتے ہیں روایت و درایت کی جامعیت میں اسے وہ شان حاصل ہے کہ محدثین کی تفاسیر میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ محدثین نے جتنی بھی تفسیریں لکھی ہیں اس جیسی کوئی نہیں ہے کہ اس میں روایت کو بھی اچھی خاصی جگہ دی گئی ہے اور درایت کو بھی جگہ دی، یعنی اجتہاد بھی ہے اس میں اور روایت بھی ہے، دونوں چیزوں کو سمو دیا گیا ہے اس میں، لہذا بہت اہم تفسیر ہے۔ تو یہ اس تفسیر کے متعلق علماء کرام کے اقوال ہیں، ان میں سے چند اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے، یا مالک کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ زرقانی کا، یہ ذرا آسان ہیں تو انہیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ایک عنوان آپ قائم کر سکیں گے اس کے تعارف میں۔ تعارف میں اگلا عنوان قائم کریں گے خصوصیات تفسیر۔ اب اس تفسیر کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ جو آپ کے علم میں ہیں وہ آپ لکھ کے اس میں اپنی طرف سے بھی آپ کافی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو اس کی خصوصیات لکھی گئی ہیں وہ 10 ہیں۔ ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے تفسیر ابن جریر کا خلاصہ، یعنی یہ تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب لکھی تھی، جس میں اس وقت تک کے جتنے بھی تفسیری علوم تھے یا تفسیر کے متعلق جو مواد تھا وہ جمع کر دیا تھا، تو 8ویں صدی میں آ کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی چھانٹی کی اس تفسیر کی، اور گویا کہ اسی تفسیر پر ایک تحقیقی کام کیا ہے، تفسیر ابن جریر پر تحقیقی کام کر کے اس میں جو چیزیں خاص کر اسرائیلی روایات میں سے داخل ہو گئی تھی، ایسی جو اسرائیلیات میں سے مذموم کے درجے میں آتی ہیں، جو ناقابل قبول ہیں یا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، ان کو چھان کے الگ کر دیا، اور جن چیزوں کی وضاحت کی ضرورت تھی وضاحت کر دی گئی۔ مزید 5-6 صدیاں گزرنے میں
اسلامی نظام حکومت یا اسلامی تہذیب و تمدن میں جس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی اور وقت کا جو تقاضا تھا اور اس وقت کی جو عام ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھ کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تعبیر اس انداز میں کی اور گویا کی تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیقی کام کر کے مزید نکھار کر اسے پیش کیا۔ جتنا بھی کام ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری کام، وہ گویا تفسیر ابن جریر ہی کی ایک نئی شکل تھی اور وقت کے تقاضے کے مطابق اسے ایک نئے انداز میں ڈھال کر پیش کیا، اسی کی ایک نئی شکل ہے۔ دوسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کا جتنا اہتمام کیا ہے دیگر مفسرین نے اتنا نہیں کیا، تو تفسیر بالمعصور کے عنوان میں وہ ساری چیزیں یہاں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر دیگر آیات سے کی ہے، پھر تفسیر بالاحادیث کی ہے، پھر تفسیر باقوال صحابہ باقوال تابعین کی ہے، اسرائیلی روایات میں سے بھی جو مذہب کے موافق یا قرآن کے موافق تھی وہ لی ہیں، جو مخالف تھی ان کا رد کیا ہے۔ بہرحال پوری تفصیل آپ یہاں تفسیر بالمعصور میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ ربط آیات، متقدمین میں پہلے لوگوں میں یہ چیز موجود نہیں تھی، وہ آیات کی تشریح بھی کر دیتے تھے، تفسیر بھی بیان کر دیتے تھے، لیکن دو آیات میں آپس میں ربط کیا ہے اور سیاق و سباق کے ساتھ کیا ربط ہے، دو صورتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، ہر آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ مربوط ثابت کرنا اور اس کے ربط کے پر دلائل دینا، یہ چیزیں پہلے متقدمین میں نہیں تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں سے ہیں، 5ویں صدی کے بعد ہے، ظاہر ہے یہ 8ویں صدی سے ان کا تعلق ہے، 700 میں پیدا ہوئے، 774 میں وفات پائی، تو یہ 8ویں صدی ہے۔ تو 8ویں صدی میں یہ چیز بھی ایک تفسیر میں داخل ہو چکی تھی، اس سے پہلے ہی داخل ہو چکی تھی۔ اس کا اہتمام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، وہ یہ کہ آیات کا آپس میں ربط بیان کرنا، کہ ہر آیت چاہے اس کا ظاہری مفہوم دوسری آیت سے نہیں ملتا، لیکن باطن میں کوئی نہ کوئی ایسا ربط ضرور موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسے اشارے موجود ہیں، کوئی ایسا مفہوم موجود ہے، کوئی ایسا تعلق دونوں آیات میں موجود ہے جو ان میں مربوط ہے۔ گویا ساری آیات قرآن پاک کی آپس میں ایک لڑی میں جیسے پروئی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں کسی ہار میں، اس طرح پروئی ہوئی ہیں، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے اور ہر صورت کا دوسری صورت سے ربط ہے۔ تو ربط آیات کا پورا اہتمام کیا اور پورے قرآن پاک کو مربوط ثابت کیا ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے بھی اور ہر صورت کا دوسری صورت سے ربط بھی پیش کیا ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں۔ چوتھی خصوصیت ہے اسرائیلیات سے پرہیز، اور یہ بھی آپ بارہا سن چکے ہیں، اور یہ اہم خصوصیت ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اسرائیلیات پر، اور تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں جتنی اسرائیلیات نقل ہو چکی تھی ان کی اچھی طریقے سے چھانٹی کی ہے، اور جو اسرائیلیات مذمومہ ہیں، جو متروکہ یا اسے کہہ لیں مردودہ کہہ لیں، ایسی روایات جو جن کو رد کر دیا گیا اور جو ہمارے مذہب کے مخالف یا قرآنی آیات کے مخالف یا قرآنی تعلیمات کے یا شریعت کے مخالف روایات تھیں، ان کو تو سخت انداز میں رد بھی کیا، اور ان مفسرین پر اچھی خاصی تنقید بھی کی کہ جنہوں نے اپنی تفسیروں میں یہ روایات داخل کر لی تھی۔ بڑا اچھی چھانٹی کی ہے، اور روایات میں سے مردود اسرائیلی روایات کو بھی الگ کر دیا، اور ایسی روایات جو نہ تو مخالف ہیں نہ موافق ہیں ان کے تذکرے سے بھی احتراز کیا ہے، پرہیز کیا ہے۔ صرف وہی روایات ذکر کی ہیں جو مذہب کے موافق ہیں یا جن کی کسی نہ کسی درجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے تائید ملتی ہے۔ 5ویں خصوصیت ہے دقیق لطائف، یعنی دقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک، اور لطائف کا مطلب یہ بھی لطیف کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ تو دونوں کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بعض ایسی پیچیدہ علمی بحثیں جو عام لوگوں کے بساط سے باہر ہوتی ہیں، ان کی استعداد سے باہر ہوتی ہیں، ان کی اس کی ذہنی سطح سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اہل علم ہی اسے جان سکتے ہیں، تو بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ باریک علمی اشارے ہوتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عقائد کے متعلق ایسی لطیف اور دقیق ابحاث بھی اپنی کتاب میں بعض جگہ پر ذکر کی ہیں جو علمی شخصیات کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر انہیں کام آئیں یا ان کے لیے اچھی خاصی معاون ثابت ہوں اپنے کام میں اور اپنی علمی زندگی۔ گویا یہ تفسیر صرف عوامی نہیں ہے، عوام کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ اہل علم کے لیے بھی اس میں مواد موجود ہے جو دقیق لطائف کی صورت میں اور پیچیدہ علمی ابحاث اور کلامی ابحاث پر مشتمل ہے۔ اور چھٹی خصوصیت غیر ضروری مسائل کی تحقیق کی مذمت، خود بھی ذکر نہیں کی غیر ضروری مسائل، اور مذمت بھی کی ہے جن لوگوں نے غیر ضروری مسائل ذکر کی۔ اس کی کئی مثالیں میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر کا ذکر، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو اور پھر انہیں ذبح کرو اور 4 پہاڑوں پہ رکھو اور پھر آواز دو تو دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس طرح سے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو اب اس کی تحقیق میں لگ جانا کہ یہ پرندے کون سے تھے، کس نسل سے تھے، رنگ ان کا کیا تھا، یہ چیزیں بالکل غیر ضروری ہیں۔ تو نہ تو خود ان کی تحقیق میں پڑے ہیں اور نہ اس کی ترغیب دی
بلکہ اس کی مذمت کی ہے. جو لوگ ان فضول مسائل میں الجھے رہے ان پر رد بھی کیا ہے اپنی تفسیر میں انہوں نے. ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ غلط روایتوں پر تنقید. اور یہ پہلے بھی گزر چکا کہ اسرائیلی روایات میں سے بالخصوص اسرائیلی کو چھوڑ کے بھی جو موضوع روایات ہیں، جو من گھڑت ہیں، جو غلط ہیں، جو بے بنیاد ہیں، جو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہیں، جو اصول روایت اور اصول درایت کے خلاف ہیں، ایسی ساری روایتوں پر تنقید بھی کی ہے اور انہیں اس تفسیر کے میدان سے خارج کر دیا اور متعین کر دیا کہ یہ روایات ان کا تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پہلے مفسرین نے جو لکھ دی تو وہ بھی غلط کیا، اور آئندہ مفسرین ان سے بچیں اور احتراز کریں اور ان روایات کو اپنی تفسیروں میں نہ لکھیں. اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ دل نشیں اور عام فہم انداز بیاں. ظاہر عربی میں کتاب ہے تو عربی میں دونوں طرح سے، جیسے اردو میں لکھا جا سکتا ہے کہ آپ عبارت کو بہت زیادہ مغلق بھی بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدہ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے الفاظ ذکر کرنا جو بظاہر فصاحت و بلاغت پر تو دلالت کر رہے ہوں لیکن ایک سطحی علم رکھنے والے یا ایک عمومی ذہن کے حامل شخص کی بساط سے ہی باہر ہوں، اس کی سمجھ سے ہی باہر ہوں، تو وہ تو مغلق عبارت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ سلیس اور آسان انداز بیان میں آپ اسے ذکر کر دیں اور لکھ دیں. تو ان میں سے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بالکل سلیس اور دل نشیں اور عام فہم انداز اختیار کیا ہے، تاکہ عام عربی سمجھنے والا شخص بھی اور بالکل سطحی علم رکھنے والا شخص بھی تاکہ کم از کم آیات کے مفہوم تک پہنچ سکے اور اسے جان سکے. تو اس لیے بہت زیادہ مغلق عبارات ذکر نہیں کی ہیں اور بہت زیادہ پیچیدہ مفہوم رکھنے غریب اجنبی اور غیر معروف الفاظ استعمال نہیں کیے. نویں خصوصیت ہے علمی خزانہ سے لبریز. اور واقعی یہ علمی خزانہ سے لبریز ہے. اس وقت کے رائج جتنے بھی علوم تھے، علوم القرآن ہے، علوم الحدیث ہے، تاریخ ہے، فقہ ہے، کلام ہے، دیگر بہت سے علوم اس وقت رائج تھے، تو وہ سارے علوم کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصویر میں بڑے بہترین طریقے سے اور دل نشیں انداز میں سمو دیا. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور 10ویں خصوصیت جو ہے وہ اسالیب قرآن کا ذکر. قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، کہیں سوالی انداز اپنایا ہے، کہیں واقعات سنا کے لوگوں کو سمجھایا ہے، کہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے، کہیں ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے. تو جتنے بھی جہاں قرآن کریم نے جو اسلوب اپنایا ہے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسالیب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اپنی کتاب میں اسالیب قرآن کو مد نظر رکھا. مثلا قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان اور عمل صالح پر یہ کچھ ملے گا، ساتھ ہی اہل کفر اور بے ایمانوں کا ذکر بھی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے یا نیک اعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ سزا ہے. جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ساتھ جہنم کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. جہاں منافق کا ذکر ہے ساتھ مومن کا ذکر بھی ہے. جہاں فاسق فاجر کا ذکر ہے وہاں اہل ایمان کا بھی ساتھ ذکر ہے. جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی طرف سے نافرمانی پر سزا وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے. یہ قرآن پاک کا ایک بہترین انداز ہے. جہاں اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے تو مقابلے میں انسان کی نافرمانی اور ناشکریوں کا ذکر بھی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت اور اللہ کی اپنی بندگی کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو یہ جہاں شکر گزاری کا ذکر ہے تو ساتھ ناشکری کا ذکر بھی ہے. یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب انداز ہے. تو اس طرح کے بہت سے اسالیب ہیں جس کی طرف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے. تو یہ 10 خصوصیات ہمارے مصنف نے اپنی کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر میں لکھے ہیں ابن کثیر کے متعلق. یہ 10 اہم خصوصیات ہیں. پھر ایک اور اشارہ کیا عمومی خصوصیات کی طرف بھی کہ کچھ عام خصوصیات بھی اس کتاب کی ہیں تفسیر ابن کثیر کی. وہ یہ ہیں کہ اس میں نحو، صرف، تجوید، اشتقاق، لغت، عربیت، فقہ، کلام، اختلاف قرات، ترکیبی بحثیں، شان نزول اور مختلف مذاہب کا تذکرہ، مختلف مسالک کی آراء اور ان کے فتوے، روایات، آثار، پھر ان روایات پر تنقید اور پھر ان کی تحقیق اور اس کے بعد تنقید وغیرہ اور مختار مسلک جو زیادہ راجح ہے، قابل ترجیح ہے، اس کا ذکر کرنا. یہ ساری مباحث جو عمومی طور پر تقریباً ہر تفسیر میں ہوتی ہیں یہ بھی ہیں. کچھ خصوصی صفات بھی ہیں جو اس تفسیر کو گویا باقی تفاسیر سے ممتاز کرتی ہیں. اب تعارف تفسیر کے عنوان پر ہم نے 3 عنوان ذیلی لگائے تھے اور وہ تینوں کی قدر تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ تھوڑا سا تعارف لکھنے کے بعد آپ پہلا عنوان لگائیں گے اسلوب تفسیر. اور اسلوب تفسیر میں آپ تفسیر بالمعصور کا جو اسلوب ہوتا ہے وہی لکھنا ہے اور اسے منسوب کرنا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسلوب اختیار کیا اپنی تفسیر میں. اور دوسرا عنوان لکھنا ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر علماء کی نظر میں، یعنی علماء کرام کی کیا رائے اس کے بارے میں، وہ 7-8 اقوال ذکر ہو گئے. اس کے بعد تیسرا عنوان لکھنا ہے خصوصیات تفسیر. تو خصوصیات تفسیر میں بے شک آپ 2 عنوان بنا لیں کہ اہم خصوصیات اور عام خصوصیات، ایک اہم اور ایک عام. اگر یہ نہ بھی عنوان لگائیں تو بہرحال آپ
ایسے ہی تفسیر یہ خصوصیات لکھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر بالماثور ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ربط آیات کا انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے۔ نمبر 4 یہ کہ انہوں نے اسرائیلیات سے پرہیز کیا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اس میں دقیق علمی باتیں بھی موجود ہیں اعلی علم کے لیے۔ اور نمبر 6 یہ کہ انہوں نے غیر ضروری مسائل کو بالکل نہیں چھیڑا بلکہ اس سے اپنی تفسیر کو بچایا ہے۔ اور نمبر 7 یہ کہ غلط روایتیں خود بھی ذکر نہیں کی اور اس پر تنقید بھی کی ہے۔ اور نمبر 8 یہ کہ دل نشین اور عام فہم اور سلیس انداز بیان ہے اس تفسیر کا تاکہ ہر شخص اسے سمجھ سکے۔ اور نمبر 9 یہ کہ یہ علمی خزانے سے لبریز ہے، بری ہوئی ہے۔ جتنے بھی علوم اس وقت رائج تھے وہ تقریباً سارے ہی اس میں سمو دیے گئے ہیں۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، خاص اسلوب ہے، جگہ جگہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسلوب کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس کا قرآن پاک کا انداز بیان ذکر کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے وہ سمجھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمومی خصوصیات جتنی بھی ہیں کہ نحو، صرف، تجوید، اشتقاق، لغت، عربیت وغیرہ، ان سب کو جیسے عام مفسرین اپنی تفسیروں میں جگہ دیتے اور لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔